کیا آپ جانتے ہیں کہ آئین پاکستان آپ کو ایسے طاقتور حقوق دیتا ہے جنہیں کوئی حکومت، کوئی ادارہ یا کوئی شخص چھین نہیں سکتا؟ جی ہاں، تو یہ ہیں آپ کے بنیادی حقوق۔ میرا نام علی احمد ایڈووکیٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انسائٹ پاکستان۔ میرا مقصد ہے عوام کو قانون اور انصاف سے بااختیار بنانا۔ آئیے بات کرتے ہیں آئین پاکستان میں بنیادی حقوق کون کون سے ہیں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 8 to 28 یعنی 8 سے لے کر 28 تک تمام بنیادی حقوق آئین پاکستان میں درج کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، مہر کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ہر شہری کو حاصل ہیں اور جنہیں عدالت میں نافذ کرایا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ کے تھرو ان کی انفورسمنٹ کروائی جا سکتی ہے۔ ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ وہ کون کون سے بنیادی حقوق ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلے ایکوالٹی آف ایوری سٹیزن، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، امیر غریب، کس مذہب سے ہے، کس کاسٹ سے ہے، گاؤں سے ہے، شہر سے ہے، ہر شخص برابر ہے آئین کی نظر میں۔ اب چلتے ہیں زندگی اور آزادی کا تحفظ، آپ کی لائف اور لبرٹی کی جو شیورٹی ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کو غیر قانونی طور پر ڈرا نہیں سکتا، حراست میں نہیں لے سکتا، پریشان نہیں کر سکتا۔ آپ کو آپ کی زندگی سے یا آپ کی جو لبرٹی ہے، لبرٹی ٹو موو، آپ کی آزادی سے محروم نہیں کر سکتا، آپ کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتا۔ تیسرا ہے اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن۔ آئین آپ کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، آپ جو چاہیں، جس چیز کے بارے میں چاہیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں آئین نے کچھ حدود و قیود کا تعین کیا ہے، چند پابندیاں لگائی ہیں کہ ان ٹاپکس کے بارے میں، ریلیجس ہیٹرڈ کے بارے میں، ہماری جو فرینڈلی اسٹیٹس ہیں ان کے ریلیشن کو خراب کرنے کے بارے میں، یا اسٹیٹ آف پاکستان کے بارے میں، اسٹیٹ آف پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، ان کے بارے میں مطلب ان کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کچھ مزید ہیں، کچھ 7 کی قریب کی لسٹ ہے جن کو آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کے وقت اپنے اس خیالات کا اظہار کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان لمٹس میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ بالکل مادر پدر آزادی نہیں ہے، ایک سرٹن لمیٹیشن ضرور لگائی گئی ہے۔ اسی طرح قانون آپ کو مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، ریلیجس فریڈم، آپ جو چاہیں مذہب اپنا سکتے ہیں، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، تعلیم کا حق ہے۔ 5 سے 16 سال تک ہر بچے کو مفت تعلیم دینا یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کسی بچے کو اس کے رائٹ ایجوکیشن کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نظام عدل تک رسائی، کسی شخص کو انصاف سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی حق چھینا جاتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس عدالت تک پہنچنے کے، عدالت جانے کے یا وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو وکیل کا بندوبست کر کے دے۔ اسی طرح ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، آپ کی املاک، آپ کی پراپرٹیز کا تحفظ کرنا۔ بغیر کسی قانونی جواز کے کوئی بھی شخص آپ سے آپ کی جائیداد نہیں چھین سکتا، آپ کو آپ کے جائیداد کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کے پاس آئین کے تحت اختیار ہے کہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ کی پراپرٹی کا تحفظ کیا جائے اور کوئی شخص آپ کو اسے محروم نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ فوراً اس کو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو آرٹیکل 199 کے تحت انووک کرتے ہوئے فوراً سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق اہم کیوں ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ حقوق آپ کو طاقت دیتے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری ادارہ یا افسر حد سے بڑھ جائے
تو عدالت کے پاس جا کے آپ انصاف لے سکتے ہیں۔ یہ آئین کا سب سے مضبوط حصہ ہے جو ہر شخص کو تحفظ دیتا ہے۔ لب لباب آج کی اس تمام گفتگو کا یہ ہے کہ آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق ہر شہری کے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں، ایک شیلڈ کا کام کرتے ہیں۔ انہیں جاننا اور استعمال کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے حقوق سے باخبر رہ سکیں۔ تھینک یو۔